یہ صرف ٹرمز ہیں جو مختلف موقعوں پر لوگوں نے اختیار کی ہیں۔ ٹرمنالوجی سب کی اپنی ہے۔ تفسیریں، حدیث اور فقہ کے فن میں بہت زیادہ ٹرمز ایجاد ہوتی ہیں جو سب اماموں نے بنائی ہیں، بعض تو اماموں کے بعد کی ہیں۔ کنوینئنس ہے۔ اصطلاحات میں انسان کو الجھنا نہیں چاہیے۔ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں مستحب کی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ مستحب ہے یعنی پریفریبل ہے۔ اگر تم یہ کام کرو، اس زمانے میں اتنا سخت حکم نہیں دیتے تھے کہ یہ چیز ہے اور یہ چیز نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم کرو تو یہ بہتر ہے، اور اس زمانے میں اتنی سختی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ چیز پسند ہے، اور یہ چیز ہماری نظر میں بہتر ہے اور یہ چیز ہماری نظر میں بہتر نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں کہتے تھے۔ جائز ناجائز، حرام و حلال بہت کم کہتے تھے، بس یہی کہتے تھے کہ ہم اسے پسند کرتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ تو بات کی چیزیں ہیں کہ اپنی ناپسند کو حرام اور اپنی پسند کو حلال کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بہت ادب کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ ہم ایسی چیز کے متعلق فیصلہ کر رہے ہیں جو حالانکہ حقیقت میں سوائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ کسی کو فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ دنیا کے طریقے کے مطابق تو فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے، کوئی پوچھتا ہے تو کہنا ہی پڑتا ہے کہ کرو یا نہ کرو، لیکن وہ لوگ اس کو حتمی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ چیز اچھی نظر آتی ہے اور وہ چیز اچھی نظر نہیں آتی، بس وہ اتنا ہی کہتے ہیں۔ بعد کے لوگوں نے کہا یہ چیز جائز ہے، وہ ناجائز ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی، اس سے وہ چیز نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے بڑے دل تھے، پھر وہ سکڑنے لگے اور اب تو بہت چھوٹے ہو گئے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو مجتہد مطلق سمجھتا ہے۔ مباح بھی ایک ٹرم ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کرو تو کوئی حرج نہیں اور اگر نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں نہ تو اس کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی اس سے منع کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اوپن۔ بروز اتوار بتاریخ 15 جون 1975 عیسوی حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کبھی کبھی میں ان سوالات کا ذکر کرتا ہوں جو لوگ مجھ سے کرتے ہیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ دوسروں کے دلوں میں بھی یہ سوالات پیدا ہوتے ہوں، اگر نہ بھی ہوتے ہوں تو بھی کسی مسئلے پر کچھ روشنی پڑ جاتی ہے۔ تو آج کل بلکہ ہمیشہ سے صوفیاء کرام کے خلاف ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو بے عملی کی تعلیم دیتے ہیں، قوم کے اتحاد اور اصلاح کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ تو ایک بہت عام الزام ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید کم سے کم 1200 سال سے یہ الزام چلا آ رہا ہے۔ بعض لوگوں کا مقصد ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ بغیر صوفیاء کرام کے وہ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں، یا وہ اچھے مسلمان ہیں۔ جو صوفیاء کرام کے پاس روحانیت ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقلی طور پر اسلام کو دیکھتے ہیں، اور زیادہ تر وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اس زمانے سے ہم آہنگ سمجھتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو یہ الزام لگاتا ہے وہ سیاسی لوگ ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ صوفیاء کرام سیاست میں براہ راست حصہ نہیں لیتے، اس وجہ سے وہ بے عمل ہیں۔ یہ سب اپنی روش کا جواز نکالنے کی باتیں ہیں۔ وہ ہمتن سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے دوسروں پر یا اپنے آپ پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح روش ہے کہ انسان بس سیاست ہی میں لگ جائے اور باقی سب چیزیں بیکار ہیں۔ صوفیاء کرام عملی سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ عملی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ یہ کوئی نئی روش نہیں ہے، بلکہ یہ روش صحابہ کرام کے آخری دور میں شروع ہوئی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کچھ پہلے، خاص طور پر اس واقعے کے بعد کے زمانے میں بہت جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ سب نے عملی سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے تو شروع سے کبھی حصہ نہیں لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن سے مجموعی طور پر ہزاروں احادیث ہم تک پہنچی ہیں، اور بہت سے صحابہ موجود تھے جن کے نام کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اس وقت سیاست کا معیار گر گیا تھا اور اس میں دنیا داری غالب آ گئی تھی، اور
اور وہ بات نہیں رہی تھی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی کہ سیاست ایک قسم کی خدمت سمجھی جاتی تھی۔ قوم کی خدمت کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور قرآن اور حدیث کے اصول کے اوپر عمل کرتے تھے۔ پھر محض دنیا داری، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دولت کمانا، شہرت اور حب اقتدار جیسی چیزیں آ گئی تھیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جو لوگ اہل حق تھے انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، چنانچہ یہ معیار ایسا تھا کہ اس میں ان کا کام نہیں چل سکتا تھا۔